صحیح بخاری حدیث نمبر 6۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ جواد سخی تھے، اور رمضان میں دوسرے اوقات کے مقابلے میں جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام سے ملتے تو بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے۔ غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرماتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7۔ ابو سفیان اور شاہ روم ہرقل کا مکالمہ۔ ہرقل شاہ روم نے قریش کے قافلے میں ایک آدمی بلانے کو بھیجا، اور اس وقت یہ لوگ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور ابو سفیان سے ایک وقتی عہد کیا ہوا تھا۔ جب ابو سفیان اور دوسرے لوگ ہرقل کے پاس ایلیا پہنچے، جہاں ہرقل نے دربار طلب کیا تھا، اس کے گرد بڑے بڑے لوگ، علماء، وزراء اور امراء بیٹھے ہوئے تھے۔ ہرقل نے اپنے ترجمان کو بلایا اور پھر ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون مدعی رسالت کا زیادہ قریبی عزیز ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں ان کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہ سن کر ہرقل نے حکم دیا کہ اس کو یعنی ابو سفیان کو میرے قریب لا کر بٹھا دو، اور اس کے ساتھیوں کو اس کے پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابو سفیان سے اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پوچھتا ہوں۔ اگر یہ مجھ سے کسی بات میں جھوٹ بول دے تو تم لوگ اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا۔ ابو سفیان کا قول ہے کہ اللہ کی قسم، اگر مجھے یہ غیرت نہ آتی کہ یہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ضرور غلط گوئی سے کام لیتا۔ خیر، پہلی بات جو ہرقل نے مجھ سے پوچھی وہ یہ کہ اس شخص کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ تو بڑے اونچے اور عالی نسب والے ہیں۔ کہنے لگا اس سے پہلے بھی تم لوگوں میں سے کسی نے ایسی بات کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ اچھا، اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ہے یا کمزوروں نے؟ میں نے کہا نہیں، کمزوروں نے۔ پھر کہنے لگا اس کے تابع دار روز بڑھتے جاتے ہیں یا کوئی ساتھی پھر بھی جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کیا اپنے اس دعوی نبوت سے پہلے کبھی کسی بھی موقع پر اس نے جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اور اب ہماری اس سے صلح کی ایک مقررہ مدت ٹھہری ہوئی ہے، معلوم نہیں وہ اس میں کیا کرنے والا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں اس بات کے سوا اور کوئی جھوٹ اس گفتگو میں شامل نہ کر سکا۔ ہرقل نے کہا کیا تمہاری کبھی اس سے لڑائی بھی ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہاں ہوتی ہے۔ بولا پھر تمہاری اور اس کی جنگ کا کیا حال ہوتا ہے؟ میں نے کہا لڑائی ڈول کی طرح ہے، کبھی وہ ہم سے میدان جنگ میں جیت جاتے ہیں اور کبھی ہم ان سے جیت جاتے ہیں۔ ہرقل نے پوچھا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی ہی عبادت کرو، اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ، اور اپنے باپ دادا کی شرک کی باتیں چھوڑ دو، اور ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پرہیزگاری اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ یہ سب سن کر پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہہ دے کہ میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا تو تم نے کہا وہ ہم میں عالی نسب ہے، اور پیغمبر اپنی قوم میں عالی نسب ہی بھیجے جایا کرتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ نبوت کا یہ دعویٰ تمہاری قوم میں اس سے پہلے بھی کسی نے کیا ہے؟ تم نے جواب دیا کہ نہیں۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ بات اس سے پہلے بھی کسی نے کہی ہوتی تو میں سمجھتا کہ اس شخص نے بھی اس بات کی تقلید کی ہے جو اس سے پہلے بھی کہی جا چکی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ تو میں نے دل میں کہا اگر اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوا ہوگا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ شخص اس بہانے سے اپنے آباء و اجداد کی بادشاہت اور ان کا ملک دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس بات کے کہنے یعنی پیغمبری کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم نے کبھی اس کو جھوٹ بولتے ہوئے پایا ہے؟ تو تم نے کہا نہیں۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ جو شخص آدمیوں کے ساتھ جھوٹ بولنے سے بچتا ہو وہ اللہ کے بارے میں کیسی جھوٹی بات کہہ سکتا ہے؟ اور میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگ اس کے پیروکار ہوتے ہیں یا کمزور لوگ؟ تو تم نے کہا کہ کمزوروں نے ان کی پیروی کی ہے، تو دراصل یہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟
تو تم نے کہا وہ بڑھ رہے ہیں، تو میں سمجھ گیا کہ ایمان والوں کی یہی کیفیت ہوتی ہے حتیٰ کہ ان کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا کوئی شخص اس کے دین سے ناخوش ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ تو تم نے کہا نہیں۔ تو ایمان کی خاصیت بھی یہی ہوتی ہے کہ جن کے دلوں میں ایمان کی مسرت رچ بس جائے وہ اس کو چھوڑ کر جایا نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ وہ کبھی عہد شکنی کرتے ہیں؟ تم نے کہا نہیں۔ تو پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تم نے کہا وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ہمیں بتوں کی پرستش سے روکتے ہیں، سچ بولنے اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ تمام باتیں سچ ہیں جو تم نے کہی، عنقریب وہ اس جگہ کا مالک ہوگا جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر میں جانتا کہ اس تک پہنچ سکوں گا تو اس سے ملنے کے لیے ہر تکلیف گوارا کرتا، اور اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ یہ کہہ کر ہرگل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے حاکم کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے وہ ہرقل کے پاس بھیج دیا تھا۔ پھر اس کو پڑھا تو لکھا تھا، شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے شاہ روم کے لیے۔ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد آپ کو دعوت اسلام پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو دین و دنیا میں سلامتی نصیب ہوگی۔ اور اے اہل کتاب، ایک ایسی بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اور وہ یہ کہ ہم ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا رب بنائے۔ پھر اگر وہ اہل کتاب اس بات سے منہ پھیر لیں تو اے مسلمانوں تم ان سے کہہ دو کہ تم مانو یا نہ مانو، ہم تو ایک اللہ کے اطاعت گزار ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہرقل نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے ارد گرد بہت شور شرابہ ہوا، بہت سی آوازیں اٹھی اور ہم کو باہر نکال دیا گیا۔ تب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو ابو کبشہ کے بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کس قدر بڑھ گیا ہے، دیکھو تو اس سے بنی اصفر یعنی روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت سے یقین ہو گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب غالب ہو کر رہیں گے، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا۔ راوی کا بیان ہے کہ ابن ناطور، ایلیا کا حاکم، ہرقل کا مذاہب اور شام کے نصارہ کا لاٹ پادری، بیان کرتا ہے کہ ہرقل جب ایلیا آیا تو ایک دن صبح کو پریشان اٹھا تو درباریوں نے اس سے دریافت کیا کہ آج ہم بادشاہ کی حالت بدلی ہوئی دیکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس نے اپنے ساتھیوں اور ہم نشینوں کو بتایا کہ آج رات ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا ہے۔ بھلا اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہود کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، سو اس کی وجہ سے پریشان نہ ہوا کریں۔ سلطنت کے تمام شہروں کو حکم کر دیں کہ وہاں جتنے بھی یہودی ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ وہ لوگ انہی باتوں میں مشغول تھے کہ ہرقل کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے۔ جب ہرقل نے تمام حالات سن لیے تو پوچھا کیا وہ لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ تو اس شخص نے بتایا کہ ہاں وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بادشاہ ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں۔ پھر اس نے اپنے ایک دوست کو رومیہ خط لکھا جو ہرقل کی طرح علم نجوم کا ماہر تھا۔ پھر وہاں سے ہرقل حمص چلا گیا۔ ابھی حمص سے نکلا نہیں تھا کہ اس کے دوست کا جوابی خط آ گیا۔ اس کی رائے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں ہرقل کے موافق تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔
اس کے بعد ہرکل نے روم کے تمام بڑے لوگوں کو اپنے ہمس والے محل میں طلب کیا اور اس کے حکم سے محل کے دروازے بند کر دیے گئے۔ پھر وہ اپنے خاص محل سے باہر آیا اور کہا، اے روم والو، کیا ہدایت اور کامیابی میں کچھ حصہ تمہارے لیے بھی ہے؟ اگر تم اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو پھر اس نبی کی پیروی کرو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اتنا سننا تھا کہ وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے مگر انہیں بند پایا۔ آخر جب ہرکل نے اس بات سے ان کی یہ نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو کہنے لگا، ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ واپس آئے تو ہرکل نے کہا، میں نے جو بات کہی اس سے تمہاری آزمائش مقصود تھی، سو وہ میں نے دیکھ لی۔ تب یہ بات سن کر وہ سب بہت خوش ہوئے اور اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ بالآخر ہرکل کی آخر تک یہی حالت رہی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 8۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 9۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں اور حیا اور شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 10۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع فرمایا۔